رات کے تقریباً 11:30 بجے کا وقت تھا۔ شہر کی گلیاں خالی ہو چکی تھیں اور میں ایک دوست کے گھر سے واپس اپنے فلیٹ جانے کے لیے باہر نکلا۔ میرا فلیٹ شہر کے ایک نسبتاً پرانے علاقے میں تھا، اس لیے اتنی رات کو ٹیکسی ملنا مشکل تھی۔ میں نے اوبر ایپ کھولی، پک اپ لوکیشن سیٹ کی اور رائڈ سرچ کی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک وائٹ کلٹس نے ریکویسٹ ایکسیپٹ کی۔ ڈرائیور کا نام شفقت علی تھا۔ ریٹنگ اچھی تھی، چہرہ بھی پروفائل میں مطمئن سا لگا تو دل کو کچھ تسلی ہوئی۔ 15 منٹ بعد وہی سفید گاڑی میرے سامنے آ کر رکی۔ میں نے نمبر میچ کیا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے صرف سلام کیا اور بغیر کچھ بولے گاڑی چلاتا رہا۔ وہ غیر معمولی حد تک خاموش تھا اور گاڑی میں ہلکی سی پرانی چیزوں کی مہک محسوس ہو رہی تھی، جیسے سیلن زدہ دیواریں یا بوسیدہ فرنیچر کی۔ میں نے ایک دو بار اس سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ صرف ہوں یا ٹھیک ہے جیسے مختصر جواب دیتا رہا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ راستہ کچھ عجیب ہے۔ میں اکثر یہی روٹ طے کرتا تھا، لیکن یہ راستہ مختلف لگ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کم ہو رہی تھیں اور آس پاس کی دکانیں بھی غائب ہو چکی تھیں۔ گاڑی اب ایک سنسان سڑک پر تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، بھائی یہ کون سا راستہ ہے؟ وہ مختصر بولا، شارٹ کٹ ہے، وقت بچے گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے میری فکر ہی نہ ہو۔ میں نے موبائل نکالا تو سگنل بھی غائب ہو چکے تھے، گوگل میپ بھی نہیں چل رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر کھڑکی سے باہر دیکھا تو ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس وقت گاڑی ایک اجنبی علاقے میں داخل ہو چکی تھی، جہاں سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، عمارتیں خستہ حال اور ہواؤں میں عجیب سی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں۔ اچانک گاڑی ایک بوسیدہ عمارت کے سامنے جا کر رک گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ کہاں آ گئے ہیں ہم؟ ڈرائیور نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولا، اترو، تم یہاں کے ہو نا؟ اس کے چہرے پر کوئی بھی ایکسپریشن نہیں تھے، بالکل سیریس تھا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے لاک تھا۔ ڈرائیور آہستہ سے گاڑی سے اترا اور عمارت کی طرف چلنے لگا۔ میں پیچھے سے چیخا، کیا مسئلہ ہے یہ؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کچھ لمحوں بعد گاڑی کے دروازے خود بخود کھل گئے، جیسے کسی نے باہر سے لاک کھولا ہو۔ نہ جانے کیوں میرے قدم خود بخود حرکت میں آ گئے اور میں بنا کچھ سوچے اس ویران عمارت کے پیچھے چل پڑا، ڈرائیور کے پیچھے پیچھے، جیسے کوئی انجانی طاقت مجھے کھینچ رہی ہو۔ اندر داخل ہوا تو ہر طرف اندھیرا اور سناٹا تھا۔ دیواروں پر نمی، سیلن اور جالے لگے تھے۔ ایک لمبا کوریڈور دکھائی دیا جس کے آخر میں ہلکی سی روشنی تھی۔ ڈرائیور اس روشنی کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ جیسے ہی روشنی والے کمرے میں پہنچا تو وہاں ایک بوسیدہ صوفہ، ٹوٹا ہوا بریف کیس اور ایک پرانی تصویر کا فریم پڑا تھا۔ فریم میں میری بچپن کی تصویر تھی، وہی جو میں نے برسوں پہلے گم کر دی تھی۔ میں نے ہکا بھکا ہو کر فریم اٹھایا، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پھر ڈرائیور مڑا، اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر عجیب سی راکھ ملی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، تم نے اس جگہ کو چھوڑا تھا، لیکن یہ جگہ تمہیں نہیں بھولی۔ میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن میرے قدم جیسے جم گئے ہوں۔ ڈرائیور نے کہا، تمہیں یہاں کچھ چھوڑ کر جانا تھا، یاد ہے؟ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ دماغ کام ہی نہیں کر رہا۔ اچانک بریف کیس کھلا اور میرے سامنے وہ سب کچھ آ گیا جو دل کے کسی کونے میں دفن تھا۔ بچپن کے خط، پرانے کھلونے اور وہ چھوٹا سا تعویذ جو ماں نے مجھے کبھی باندھا تھا۔ میں رو پڑا، جیسے برسوں پرانا کوئی دکھ جاگ گیا ہو۔ ڈرائیور نے صرف اتنا کہا، اب تم جا سکتے ہو، لیکن یہ سب لے کر جانا ہوگا۔ میں بھاگ کر عمارت سے باہر نکلا تو وہی اوبر کی گاڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اب کی بار وہ خود بخود کھلی اور میں جلدی سے بیٹھ گیا۔ گاڑی نے چلنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر میں مجھے میرے گھر کے باہر چھوڑ دیا۔ جیسے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو گاڑی غائب ہو چکی تھی۔ اوبر ایپ کھولی تو وہاں کوئی رائڈ ریکارڈ موجود ہی نہ تھا۔ میرے ہاتھ میں وہی بریف کیس تھا، ماضی کا بوجھ جو اب شاید میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو بیڈ کے ساتھ وہی بریف کیس رکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا
شاید یہ سب خواب تھا، مگر جیسے ہی میں نے فریم اور تعویذ کو دوبارہ دیکھا تو دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ خواب ہوتا تو اتنا صاف کیوں ہوتا؟ میں نے دل کو بھلانے کے لیے ناشتہ بنایا، لیکن ذہن اسی عمارت میں اٹکا رہا۔ دفتر جانا بھی بھول گیا، بس بار بار یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ جگہ کیا تھی اور مجھے وہاں کیوں لے جایا گیا۔ دوپہر کے وقت میں نے بریف کیس کی تلاشی لی۔ خطوط پر میری ہی رائٹنگ تھی، مگر بچپن کی۔ ایک خط پر لکھا تھا، امی میں واپس آؤں گا، یہ چیزیں یہیں رہیں گی، وعدہ کرتا ہوں۔ مجھے یاد آیا یہ سب چیزیں میرے نانا کے گھر میں تھیں، جو برسوں پہلے ایک حادثے میں جل گیا تھا۔ کیا یہ وہی عمارت تھی؟ کیا وہ ڈرائیور مجھے میرے ماضی میں لے گیا تھا؟ دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ سب کچھ سمجھنے کے لیے مجھے واپس اسی جگہ جانا ہوگا۔ میں نے اپنے ذہن میں وہ سڑکیں یاد کیں، گوگل میپ پر اس جگہ کو ڈھونڈا، اور آخر کار دوپہر ڈھلتے ہی میں اپنی گاڑی میں اس جگہ روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر کی تلاشی کے بعد وہی سنسان گلی، وہی پرانی عمارت میرے سامنے تھی۔ صرف فرق یہ تھا کہ اب وہ عمارت مکمل بند، سیل شدہ اور خستہ حال تھی، جیسے کئی سالوں سے وہاں کوئی گیا ہی نہ ہو۔ دروازہ زنگ آلود تھا، مگر زور لگانے پر کھل گیا۔ اندر داخل ہوا تو ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے رات کو تھی۔ بریف کیس ہاتھ میں لیے جیسے ہی میں اس کمرے میں داخل ہوا تو اچانک کمرے کی فضا بدل گئی اور آواز سنائی دی، اب تم آئے ہو اپنا وعدہ پورا کرنے۔ میں نے بریف کیس وہیں رکھا، تصویر واپس دیوار پر لٹکائیں اور تعویذ ایک پرانی دراز میں رکھ دیا۔ اچانک فضا ہلکی سی روشن ہوئی۔ دیوار پر لٹکی تصویر اب بدل چکی تھی۔ اس میں وہ معصوم بچپن نہیں، بلکہ آج کا میں تھا، جیسے وہ ماضی اب قبول کر چکا ہو کہ میں واپس آ گیا ہوں۔ ایک سکون سا دل میں اترا اور پہلی بار سانس لیتے ہوئے ایسا لگا جیسے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ عمارت سے نکلتے ہی میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے موبائل نکالا تو سگنل بھی واپس آ چکے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دل پر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں واپس گھر کے لیے نکل گیا۔ جب سڑک پر آیا تو سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، پرانی سڑکیں، لوگوں کی آوازیں، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ چند دنوں بعد میں نے تعویذ کے بارے میں ایک مقامی عالم سے بات کی۔ وہ کافی سنجیدہ ہو کے بولے، بیٹا کچھ جگہیں وقت میں رکی رہتی ہیں، کچھ یادیں بندی رہتی ہیں، اور کچھ وعدے اگر وقت پر پورے نہ کیے جائیں تو سایہ بن جاتے ہیں۔ شاید وہ ڈرائیور بھی کوئی سایہ تھا جو تمہیں تمہارا ماضی واپس لوٹانے آیا تھا۔ یہ سن کر میں مزید خاموش ہو گیا، جیسے سب کچھ اب واضح ہو چکا ہو۔ اسی رات مجھے خواب میں وہ ڈرائیور نظر آیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، اب تم آزاد ہو، اور ہم بھی۔ میں چونک کر اٹھا، لیکن اس بار دل ہلکا تھا، جیسے برسوں کی کوئی الجھن سلجھ گئی ہو۔ زندگی آہستہ آہستہ نارمل ہو گئی۔ دفتر، دوست، معمولات، سب کچھ واپس آ گیا۔